اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ راستے میں ایک جگہ قافلہ کچھ دیر کے لیے رکا تاکہ لوگ آرام کر سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خیمے سے باہر گئے تاکہ اپنی حاجت پوری کر سکے۔ اسی پر انہیں احساس ہوا کہ ان ہو چکے۔ وہ دوبارہ مقام پر ہاتھ کرنے کے لیے گئی۔ اتنے میں قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ نہایت ہلکی جسم کی تھی۔ ہدوج اٹھانے والوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ وہ اس میں نہیں ہیں۔ انہوں نے ہدوج کو اٹھایا اور قافلہ چل پڑا۔ جب حضرت عائشہ واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا۔ اب وہ تنہا بیابان میں بیٹھی اللہ سے مدد مانگتی رہی۔ وہیں ایک صحابی حضرت سفیان بن معطل رضی اللہ عنہ جو قافلے کے پیچھے آنے والے تھے وہاں پہنچے۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو تنہا پایا، فوری پہچان گئے۔ بغیر کچھ کہے انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی، حضرت عائشہ اس پر سوار ہوئی اور وہ خاموشی سے قافلے کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہ ہوئی، سب کچھ احترام اور شرافت کے دائرے میں تھا۔ جب یہ دونوں مدینے پہنچے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابو بن سلول نے فوری ایک گندی سازش جھڑ دی۔ اس نے لوگوں میں یہ جھوٹی بات پھیلائی کہ حضرت عائشہ اور سفیان کے درمیان کچھ نازیبا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ! یہ افواہ رفتہ رفتہ کئی کمزور ایمان والوں تک پہنچ گئی اور مدینے کی فضا میں بے چینی اور بدگمانی پھیلنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس افواہ کا علم نہ تھا۔ انہیں صرف اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے جیسے شفقت آمیز نہیں رہے۔ تیمارداری تو کرتے مگر خاموشی میں ایک فاصلہ تھا۔ کچھ دن بعد حضرت عائشہ اپنے رشتہ دار امی مستح کے ساتھ باہر گئی۔ راستے میں امی مستح نے ان افواہوں کا ذکر کیا۔ یہ سنتے ہی حضرت عائشہ کے قدم لرز گئے اور ان پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ فوری بیمار ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق کے گھر چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل اور صبر۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ افواہیں سننے کو مل رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ ایک طرف آپ کو اپنی محبوب بیوی پر یقین تھا، دوسری طرف فتنے کا خدشہ تھا۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو فکر نہ ہو، اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے گا، عورتوں کی کمی نہیں۔ جبکہ حضرت اسامہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم نے عائشہ میں ہمیشہ خیر دیکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے خود ملاقات کی اور فرمایا، عائشہ، اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ ضرور تمہاری برات نازل کرے گا، اور اگر تم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اللہ سے توبہ کرو، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، اگر
میں کہوں کہ میں پاک ہوں تو آپ لوگ مانیں گے نہیں، اور اگر کچھ کہوں جو میرے دل کو خلاف ہو تو یہ جھوٹ ہوگا۔ میں وہی کہتی ہوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، بس صبر بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہت اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت 11 سے 20 تک نازل فرمائی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھوٹا بہتان باندھا تم میں سے ایک گروہ ہے۔ ان آیات میں حضرت عائشہ رضی کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دی اور انہیں ہر الزام سے مکمل طور پر پاک قرار دیا۔ یہی نہیں بلکہ جن لوگوں نے اس جھوٹے الزام کو پھیلایا ان کے لیے دنیا و آخرت میں سخت سزا کی تنبیہ ہے۔ ایک رات کا ذکر ہے، مدینہ منور کی فضا پر سکون تھی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے حجرے میں موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ کیا مجھے اجازت دو گی کہ میں رات کے کچھ حصے میں اپنے رب کی عبادت کر لوں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی قربت بھی محبوب ہے، لیکن آپ کی رضا اور رب کی عبادت اس سے بڑھ کر ہے، آپ کو اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے اٹھے، وضو کیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی لمبی قیام کیا کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بے شک اللہ سب کے گناہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔